اللہ اللہ، جو بھی حضرت خواجہ صاحب آپ کو پڑھا رہے تھے، یہ تیزاب نہیں ہے، وہ رحمت والا دریا کے اللہ کی قسم آنکھ پر لگ جائے آنکھ کرامت ہے، دماغ پہ لگ جائے دماغ کرامت ہے، دل پہ لگ جائے دل کرامت ہے، وگرنہ میرے عزیزو اور آپ کو بتاؤں اللہ کی قسم جب دل کی ٹنکی صاف ہو، تقوی کا نور اندر بھرا ہوا ہو، پھر یہ ساری دنیا قدموں کے نیچے نظر آتی ہے، پھر اولاد کا سکون نظر آتا ہے، بیوی بھی اللہ آج ہم کیا مانگتے ہیں؟ مولوی صاحب دعا کرو سونی جی بیوی مل جائے، اللہ کہتا ہے غلط دے، سارے ہنسے، باپے بھی ہنسے اس بات پر، تو ماشاءاللہ واہ واہ، سارے ہنسنے لگ گئے، سبحان اللہ۔ یہ موج مستی ایسی ہے، ہاں یہ حل میں مزید والا معاملہ بھرتا ہی نہیں، ہاں ہاں یہ فطرت ہے انسان کی، جی بات ہے کہ نہیں؟ کسی کی چلی جاونا لگائی، وہ کہے اجی جی دوسری کرا دے، بس اب میرے میں کیا رکھا، پھر نیچے سے وہ کہے دیکھ لیے کوئی بات نہیں تیری مرضی پہ، یہ ایک مزاج اللہ نے رکھا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ وہ لباس تھا جو ایک دوسرے کے جسم کو ڈھانپتا تھا، اب تو میرے عزیز جب دل کی ٹینکی کے اندر گند بھر گیا تو یہی لباس ایک دوسرے کے کپڑوں کو پھاڑ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، امیدیں اس کو بھی جھوٹی لگا دی، اسی لیے علماء دیندار طبقہ منگنی کا مخالف ہے کہ نکاح کرو سیدھا، بہنیں بھابھیوں سے نمبر لے کے دیتی ہیں، بھیا کو نمبر دے دو، آپس کے اندر تمہاری ذہن سازی ہو جائے گی، میرے عزیزو 2 سال شادی کو لیٹ کر دیے، یہ کون سی ذہن سازی ہے کہ گھر کے اندر آئی اسے ساس ماں نہ لگی، سسر باپ نہ لگا، اسے میرے عزیزو دیور جیٹھ اسے بھائی نہ لگے، اللہ اکبر، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو پہلے ہی منوا لیا تھا کہ گھر میں آؤں گی راج میں کروں گی، باقی نوکرانیاں بناؤں گی، یہ اس کے حسن سے متاثر ہو کر سب قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ میری بہنوں اگر تم سن رہی ہو، بیٹھی ہوئے بہنیں، میرے بہنوں میں تمہارے سے چھوٹا سا سوال کر کے جاؤں گا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب تم اپنے پیا کے گھر میں آئی تھی، جب تم پھولوں والی گاڑی میں بیٹھ کے آئی تھی، تم نے کفن کی چادر پہنی تھی یا کروڑ پکے میں سب سے مہنگا ترین جوڑا پہنا تھا؟ تمہیں کروڑ پکے کی دکان پہ پسند نہ آیا، تمہیں میرے عزیز و ملتان بھی پسند نہ آیا، ایک لال جوڑا جو 2 گھنٹے پہننا تھا وہ لینے کے لیے تم لاہور چلی گئی، تمہیں لاہور جا کر جوڑا دلانے والے کا مقصد کیا تھا کہ میرے گھر میں آئے گی پھولوں کی طرح مسکرائے گی، میرے گھر کی جہنم کو جنت بنائے گی، ابا کا نور نظر آئے گا، ماں کا پیار نظر آئے گا، لیکن کیا پتا تھا جس کو ولیمے میں 800 آدمیوں کو کھانا کھلا کر جس کی خوشی میں دعوت کروں گا، جسے لال جوڑے پہناؤں گا، ماں کی نشانی سونے کے کنگن پہناؤں گا، وہ میرے گھر کے اندر آ کر ایسے مزاج کے تیر چلائے گی، ایسا کڑوا بول بولے گی کہ بیٹے کو ماں اچھی نہیں لگے گی، باپ کو بیٹا اچھا نہیں لگے گا، یہ لال جوڑا تو میں اس لیے لے کے آیا تھا تو میرے گھر پر سکون کا صاحبان بن جائے، مجھے کیا پتا تھا یہ لال جوڑا مجھے روزانہ اتنا رلائے گا، جب تک میرا جنازہ نہیں اٹھوائے گا اس لال جوڑے کو چین نہیں آئے گا، پہلے تو کہتی تھی دعا کرو اللہ کرے میری عمر انہیں لگ جائے، اب یہ کہتی ہے اللہ کرے جان چھوٹ جائے، میری بیٹی ایک بات پلے فقیر کی بات لینا، میں نے میل سی جانا اس لیے مختصر کر رہا ہوں، دعا کرنا، ایک بات پلے فقیر کی بات لینا، بھینس کھونٹے کے اوپر، جانور کھونٹے کے اوپر اچھا لگتا ہے، رسی ٹوٹ جائے سے ڈنڈے بھی پڑتے ہیں، اس کو کھینچا تانی بھی کی جاتی ہے، سہاگن رہیو نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھ کے سفل حاجت کے پڑھ کے اللہ سے سہاگن لال جوڑے کی سلامتی کی دعا مانگیو، وگرنہ اللہ کی قسم جب تک سر کا سائی ہو، ریڑی لگانے والا ہو، دال پاپڑی چنے بیچنے والا ہو، عورت سہاگن اچھی لگتی ہے، میرے عزیزو اگر مرد مر جائے تو عورت کے اٹھنے سے پہلے گھر کی غیرت کا جنازہ پہلے ہی اٹھ جاتا ہے، یہ میرے عزیزو یہ سارے بیٹھے ہیں تجربے مشاہدے سے بات کر رہے ہیں، اللہ نے تجھے 4 دھیاں دیا، اللہ نے تجھے 2 دی 3 بیٹیاں دیا، تو ان کی تربیت ایسی کر کہ اللہ اکبر سسرال میں جائیں لوگ ان کو دیکھیں تعریف کے پل ماں باپ کے باندھنے لگ جائیں،
اب تو کہتے نسل ہی ایسی گندی ہے۔ اے میری بچی، اپنی بچی کو کردار نہ سکھایا، اپنے ماں باپ پر انگلی اٹھا رہی ہے۔ یہ رحمت للعالمین کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے گھر کے اندر مشین بھی تو لگاوے، پورے والی انگیٹھی پہ روٹی ہنڈی بھی تو پکاوے، لیکن سسرال میں آنے کے بعد تین تین نوکرانیاں جب تک نہ ہو تیرا مزاج نہیں بنتا۔ تجھے خدیجہ کا گھر یاد کوئی نہیں، اسلام کی تاجرہ مکے کی رئیسہ، مردوں میں بھی خدیجہ کے مقابلے کا امیر کوئی نہیں۔ 20 نوکرانیاں ہر وقت خدیجہ کے دروازے پہ بیٹھی رہتی۔ جب سرکار مدینہ تشریف لاتے، اماں خدیجہ کہتی جاؤ آرام کرو، تمہارا کام ختم ہو گیا۔ آٹا بھی اماں بوڑھی گوندے، کھانا بھی بنائے۔ ایک دن سیدہ خدیجہ، میرے عزیز و عمر 60 سے اوپر ہے، روٹی چکیر سالن لے کے آئی، قدموں کی لڑکڑاہٹ سے حضور نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اماں خدیجہ کہنے لگی ہاں جی ہاں، جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، اب تو آپ کو میری چال ڈھال پہ ہنسی آئے گی۔ نبوت کی آنکھیں ہنسی میں آنسوؤں میں تبدیل ہوئی۔ فرمایا خدیجہ کون کہتا ہے میں تیرے پہ ہنس رہا ہوں؟ خدیجہ تیری جیسی بیوی ہونے پر تو میں فخر کر رہا ہوں۔ اے خدیجہ، جب تو چولہے کے آگے بیٹھ کے ہانڈی روٹی پکا رہی تھی، جبرائیل نے آسمان کے کناروں کو چھوڑ دیا تھا۔ جب دسترخوان بچھائی، اللہ اتنا خوش ہوا اس خدمت پر میں محمد کی جو تو نے کی، جبرائیل خدا کا سلام لے کے تیرے دروازے کے اوپر آ گیا۔ میری بہن اپنے مرد کا کام خود کر، کپڑے استری کرنا کپڑے دھونا بھی عبادت ہے، لیکن یہاں تو لپوتیاں کہتی ہیں لے آج میں نے دو استری کر تو میرے کر، میرا حق نہیں تیرے پر۔ اب تو الحمدللہ تمہیں نادرہ سے بھی بڑا زیادہ حق مل گیا، گورنمنٹ نے بھی دے دیا۔ اب تو لگ رہا ہے عبداللہ نام سکینہ بی بی بن جائے گی، گھر والی عبداللہ خان بن جائے گی۔ صورت حال رہی۔ پھر تم کہو گے خطیب آئے پاکستان، سکینہ بی بی تشریف لا رہی ہے۔ یہ آنے والے وقت یہاں سے یہ جو کھل کھل ہے نا، یہ تو مارتی ہے۔ پڑھو استغفر اللہ۔ ایسے قانون بنانے والے، ایسے قانون کی آج سیرت النبی 11 ربیع الاول رات 12 بج رہے ہیں، ہم ایسے قانون کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں تو رب کی دھرتی پر رب کا قانون چاہیے، قرآن کا قانون چاہیے، ختم نبوت کا تحفظ چاہیے، صحابہ کی عزت کا دفاع چاہیے۔ اگر تم کرنا چھوڑ دو گے تو مدرسے کے اندر نبی کے غلام پیدا ہو رہے ہیں، جو پاکستان کا بھی بقا کے معاملے میں پاکستان کی عزت بھی منوا کے رہیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی منوا کے رہیں گے۔ پھر آج ہاتھ بلند کر کے کہہ دو تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ سبحان اللہ، شانوں والے نبی کی آمد آمد ہے، کہہ دو تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ صحابہ صحابہ صحابہ، کیا خیال ہے؟ ایمان تو اتنا اندر موجود ہے کہ رب کی پہچان بھی کر رہا ہے، ختم نبوت کے تاج کی پہچان بھی کر رہا ہے۔ ایمانداری کی بات ہے، دیوار کے پیچھے میری مائیں اور دیوار کے در جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، اب بھی صحابہ کی غلامی کا تو گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ کہہ دو شان صحابہ زندہ باد، پورا پورا سنو، پورا سنو، ایک منٹ۔ بغض صحابہ مردہ باد، شان صحابہ زندہ باد، بغض صحابہ مردہ باد، شان صحابہ زندہ باد، بغض صحابہ مردہ باد، شان صحابہ، بغض صحابہ، مرزا قادیانی پہ لعنت، قادیانی نوازوں پہ لعنت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ دیکھو اللہ کو یہ ماحول بڑا پسند ہے، جلدی جلدی وہ بندہ کہتا کر لے تو بھی کر لے، جب بندہ ہنسے نا کہتا کر لے۔ اللہ کو موج مستی بڑی پسند آ رہی، تو آج معافی بھی مانگ کے دکھا دو، 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری عملی زندگی میں محبوب کی زندگی نصیب فرمائے۔ بس آخری تشکیل، اٹھ کے تو نہیں جاؤ گے پکا؟ کون کون نہیں جائے گا؟ سارے ایک ہاتھ کھڑا کرو، ایک ہاتھ، ایک سجا ہاتھ کھڑا کرو، اٹھ کے تو نہیں جاؤ گے؟ اب دوسرا ہاتھ کھڑا کر کے کوئی انشاءاللہ اس دینی ادارے دارالقرآن کے لیے جو ہو سکا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پورے ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے، دونوں ہاتھ کھڑے ہوں۔ 1 لاکھ ادھار دے دو، 1 لاکھ نقدی دے دو۔ اب ادھار میں کون کون شامل ہوگا؟ میں بھی شامل ہوں، 10,000 ادھار لے لو، اگلے جان میں دے دوں گا انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ، 10,000 کے لیے 2 آدمی دینا۔ کوئی زکوٰۃ عشر میں سے بڑی اچھی کپاس کی فصل آئی ہے،
الحمدللہ دھان کا ریٹ بڑا اچھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ختم نبوت کے مجاہد صحابہ کے غلاموں کے لیے کون ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں 10,000 روپے کا. ہے کوئی اللہ کا